بھائی میرے بڑے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر دارالعلوم کراچی آج کل صاحب فراش ہیں، لیکن الحمدللہ اب بات کرنے میں نسبتاً سہولت ہو گئی ہے، تو حضرت والا کچھ کلمات ارشاد فرمائیں گے، براہ کرم اہتمام کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہوں، کس انداز سے کہوں، کیسے الفاظ سے بیان کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رمضان کے اس مرتبہ رمضان سے پہلے ہی سے بھی حفظ قرآن اور تراویح میں سنانے کا معمول نہیں رہا تھا۔ تقریباً 39 سال حفظ قرآن تراویح میں سنایا، اور ہمارے والد صاحب کو شوق بہت تھا، مجھے ساتھ رکھتے تھے کہ تم تراویح سناؤ، تو اسی مسجد میں یہیں پر پڑھاتا تھا۔ بیماری آ گئی، معذور ہو گیا، 5 وقت کی نماز بھی آسان نہ رہی، روز مرہ کے تلاوت بھی چھوٹتی گئی، اپنے اوپر رحم بھی آنے لگا اور افسوس بھی ہونے لگا کہ تیری عمر شراب کو نہ معلوم ہو، 202 سال عمر ہو گئی، 202 سال عمر ہے۔ اس عمر میں لوگ بہت کام کر جاتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہ کر سکا، لیکن جو کچھ کیا اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے صحبت سے، ان کے برکت سے، ان کے ترقی سے دیا۔ جب سے رمضان کا دن چھڑا اور رمضان کی تراویح چھڑی، میں کچھ بتا نہیں سکتا تھا میرا کیا حال، غم کے مارے چھوٹتا نہیں تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کیسے کرو، بڑی مشکل سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کچھ کرا دیا، لیکن وہ حادثہ نہیں رہ سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر دے۔ ہمارے برادر محترم مولانا محمد تقی صاحب عثمانی کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ کمالات دیا ہے، اور انہوں نے نمازوں کا اور خطبہ بیان کا بہت تمام انتظام کیا، اور اس کے اثرات الحمدللہ پورے ادارے میں محفوظ ہوئے۔ اس پورے مہینے میں آپ سے خطاب کی طرح نہیں کرتا رہا، اب بھی خطاب کی طرح خطاب نہیں ہوتا ہے، لیکن الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج رمضان کی آخری تاریخ ہے، رمضان کی آخری تاریخ ہے، اور اگلا رمضان انشاءاللہ ہوگا۔ ہم سے کوئی پتہ نہیں کون زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا۔ آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ یہ زمین وہی ہے، یہ دارالعلوم وہی ہے، یہ مسجد وہی ہے جو یہاں کا دارالعلوم ہے۔ آنے والے مر جائیں گے، آنے والے کرتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، لیکن زندہ مثالیں چھوڑتے جائیں گے اور ان سے لیتے جائیں گے۔ بس مجھے آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے جو کوتاہیاں ہمیں ہوگی، ناظم ایک بات ہی ہے کہ ناظم جو ہوتا ہے اس کو غصہ بہت ہوتا ہے، بات پر اس کو ٹوکنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور پیار تو بہت آتا ہے،
لیکن افسوس یہ ہے کہ بہار جتنا آنا چاہیے تھا اتنا نہیں آتا. غصہ میں رہ کر تو بہت کرتا ہوتا جو کہ حال ہے، لیکن جتنا پیار کرتا تھا جتنا طرح کرتا. آج یہ محبت اور پیار کے دن ختم نہیں ہو رہے، یہ باقی باقی رہیں گے. محبت بھی باقی رہے گی اور بیان بھی باقی رہے گا، دعائیں بھی باقی رہیں گی، ایک دوسرے کے لیے خرائے بھی باقی رہیں گی. آپ سے درخواست ہے کہ اس سے دعاؤں میں شریک ہو جائیں اپنے اپنے طور پر. جہاں بھی کوئی ہے ہر نماز کے بعد، ہر نیک کے بعد، نیک کام کے بعد نماز کا دعا کریں. اس دارالعلوم کو اپنی ماں سمجھتے رہیں، ہم نے اس کو اپنی ماں سمجھا ہے اور اس نے ہمیں ماں جیسی کہہ دی. اس دارالعلوم نے ہمیں ماں جیسی کر دی اور اب بھی ہمیں ماں جیسی کر. ان کا حوصلہ ملتی. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے برکات عطا فرمائے اور آپ حضرات کو صحت کامل عطا فرمائے اور روز بروز ترقی دین اور دنیا میں آپ کو عطا فرمائے. آخر دعوانا مولانا تقی صاحب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی مسئلہ عطا فرمائے. پورا رمضان نظام انسان کو سنبھالا اور بیانات والے روزانہ ایک مرتبہ کو کرتے تھے. یہ تقریباً 4 بیان روزانہ کرتے ہیں اور پورے دارالعلوم کو انہوں نے میری نیابت میں سنبھالا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اور جزائے خیر. آمین.